بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے، اس کی توسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تو اور یہ بات واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ کائنات کی توسیع حال ہی میں تیز ہو چکی ہے۔ اس توسیع کا جو سبب ہے وہ ہے تاریک توانائی یعنی ڈارک انرجی۔ تقریباً 5 ارب سال پہلے اس پراسرار کشش ثقل مخالف قوت نے کائنات کو دوبارہ دھکیلنا شروع کیا، جو اب تک جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات کے پھیلاؤ کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کی کہانی کو آیات قرآنی اور سائنس کے تناظر میں بھی دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ناظرین، آئنسٹائن کے اصول تسویہ یعنی ایکویشنز ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات میں توسیع ہو رہی ہے۔ آئنسٹائن کی اس دریافت نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ قرآن مجید اس کی وضاحت یوں کرتا ہے، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم واقعتاً اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ یہ حیران کن آیت ہمیں صرف یہی نہیں بتاتی کہ کائنات میں وسعت آ گئی ہے، بلکہ عربی لفظ لموسعون ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں توسیع مسلسل ہو رہی ہے۔ کائنات میں توسیع کس طرح سے، کس حد تک مسلسل ہو رہی ہے، یہ بات جاننے کے لیے آیات قرآنی اور سائنس سے ہمیں واضح شواہد ملتے ہیں۔ 1929 کی صبح امریکہ کی ماؤنٹ ولسن میں واقع رصدگاہ یعنی تجربہ گاہ میں ایک ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے فلکیات کی دنیا کی سب سے عظیم دریافتوں میں سے ایک دریافت کی۔ سائنس کے اصولوں کی روح سے جیسے جیسے روشنی والا جسم مشاہدے کے مقام سے دور ہوتا جائے گا، اس کی روشنی سرخ ہوتی چلی جائے گی۔ ہبل نے دیکھا کہ ستاروں کی روشنی کا آخری سرا سرخ ہو رہا ہے، تو دنیا پر یہ تہلکہ خیز انکشاف ہوا کہ کائنات اپنی جگہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس کی مثال آپ ایک غبارے میں ہوا بھرنے سے لے سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اس میں ہوا بھری جاتی ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کائنات بھی بے عین ہی اسی طرح پھیلاؤ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جیسا کہ سورۃ الذاریات کی ہم نے آیت نمبر 47 کا ترجمہ پہلے آپ کو سنایا ہے۔ اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے اس عظیم پھیلاؤ کا کتنے سادہ الفاظ میں ذکر فرما دیا۔ یہ پھیلاؤ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا، اس کا جواب سائنس بگ بینگ کی صورت میں دیتی ہے۔ بگ بینگ یا عظیم دھماکہ تخلیق کائنات کے بارے میں مضبوط ترین نظریہ مانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی اکثریت بگ بینگ نظریے پر متفق نظر آتی ہے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد پر واقع تحقیقی ادارے سرن کی رصدگاہ میں گزشتہ چند دہائیوں سے کیے جانے والے تجربات اور منی بگ بینگ کے 2010 میں کامیاب تجربے کے بعد سائنس اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے، فرمایا، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ رب کائنات نے یہاں تخلیق کائنات کے بہت بڑے راز سے بہت ہی آسان الفاظ میں پردہ اٹھا دیا ہے کہ جن سوالات کے جواب انسان تلاشتا پھر رہا ہے، وہ اسے ایسے نپے تلے انداز میں عطا کر دیے گئے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور تو اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیکھنے والے کون لوگ ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے قبل کائنات اور اس میں موجود ہر چیز لاموجود حالت میں تھی۔ سائنسی زبان میں اسے صفر حجم اور لامحدود کثافت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس صفر حجم سے ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں کائنات بے شمار انداز میں پھیل گئی، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ، توانائی اور وقت آزاد ہوا، کشش ثقل وجود میں آئی، اور مادہ دھماکے کے نتیجے میں منتشر ہوتا ہوا مرکز سے دور ہوتا گیا۔ اس مادے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے گروہ کہکشاں کی صورت اختیار کر گئے۔ بگ بینگ کے وقت کا تخمینہ تقریباً 11 سے 20 ارب برس قبل کا وقت لگایا جاتا ہے۔ محتاط اندازوں کے مطابق بگ بینگ کا ظہور آج سے 14 ارب برس قبل ہوا تھا۔ یہ بڑے ٹکڑے بنیادی طور پر ہائیڈروجن کے بنے گیسی مرغولے تھے۔
جو دھماکے کے مقام سے دوری کی جانب سفر کے لیے پوری قوت سے جلنے لگے۔ اس جلنے کے نتیجے میں ہیلیم گیس پیدا ہوئی اور ان کی کثافت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جلنے والی ہیلیم اور ہائیڈروجن کی راکھ کاربن بن کر ان کو ٹھوس شکل میں تبدیل کرنے لگی، اور یوں یہ آگ کے بڑے بڑے گولے انتہائی طاقتور کشش شکل کے ساتھ ستاروں کی شکل میں وجود میں آ گئے، جن میں سے ایک ستارہ سورج ہے جو ہماری زمین کا مرکز ہے، اور ان کی کشش کی بدولت ان کے گرد چھوٹے چھوٹے مادے کے ٹکڑے گردش کرنے لگے، جنہیں سیاروں کی شکل میں جانتے ہیں، جن میں سے ایک سیارے یعنی زمین پر ہم رہ رہے ہیں۔ اس دھماکے کی بہت سادہ تمثیل جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، جو ہماری ایک تھیوری کا پیش خیمہ بھی بنتی ہے، وہ تھیوری اس تمام تر ویڈیو میں مناسب وقت پر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تمثیل یعنی مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک غبارے کے اندر بے پناہ سیال اور پیسٹ کو ڈال دیا جائے اور پھر اس میں ہوا کا دباؤ اس قدر بڑھایا جائے کہ وہ بالآخر پھٹ جائے، تو جیسے ہی وہ پھٹے گا اس میں موجود سیال اور پیسٹ بہت تیزی سے ارد گرد ہر جانب کو پھیلے گا، اور اس میں بڑے بڑے کلسٹر بھی بنے اور چھوٹے چھوٹے چھینٹ بھی، اور یہ سب اسی طرح اپنے گول گول محوری گردش کرتے ہوئے دھماکے کے مرکز سے تیزی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنی تیزی سے دور جاتے ہوئے اپنے محور پر گھومیں گے اتنی ہی تیزی سے گولائی کی صورت بھی اختیار کرتے جائیں گے، اور اسی گولائی میں ان پر ہوا کی رگڑ کی وجہ سے دراڑیں اور اتار چڑھاؤ بھی بن جائیں گے، اور ان کے کچھ حصے جن میں نمی بہت زیادہ ہوگی ان کی نمی بھی ایک طرف اکٹھی ہو کر سینٹری فیوج کے اصول کے تحت سطح کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگے گی۔ بگ بینگ دھماکے کے نتیجے میں بہت زیادہ توانائی، حرارت اور روشنی کا اخراج ہوا۔ یہ روشنی بھی 1989 میں دریافت کر لی گئی، جسے بعد ازاں ناسا کی جانب سے بھیجے گئے ایک مصنوعی سیارے نے خلا میں جانے کے 8 منٹ کے اندر ہی دریافت کر کے اس بات پر مزید مہر تصدیق ثبت کر دی کہ واقعی بگ بینگ کائنات کا ماخذ ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر جارج زیبل کا کہنا ہے کہ سردست میسر ثبوتوں کی روشنی میں یہ بات تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کائنات کئی بلین سال قبل ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ سر فریڈ بائل نامی سائنسدان نے ابتدا میں بگ بینگ نظریے کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کی، مگر بالآخر وہ بھی اس نظریے پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے مزید باریک بینی سے اس کے بعد کی صورتحال کا جائزہ کیا اور رب کائنات کی کاریگری کے معترف ان الفاظ میں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بگ بینگ نظریے کے مطابق کائنات ایک واحد دھماکے کے نتیجے میں عدم سے وجود میں آئی اور دھماکہ مادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، مگر بگ بینگ نے متضاد نتیجہ پیش کرتے ہوئے مادے کو کہکشاؤں کے جھنڈ کی صورت میں نمودار ہوتا ظاہر کیا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ طبیعت کے وہ قوانین جو بگ بینگ کے ساتھ ہی وجود میں آئے، 14 ارب برس گزرنے کے بعد بھی ان میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اس قدر نپے تلے قوانین ہیں کہ ان کی ویلیوز میں 1 ملی میٹر کا فرق بھی پڑ جائے تو مکمل کائناتی ڈھانچہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ جب پروفیسر ڈاکٹر یوشی ہائیڈ کوزائے نامی ایک نامور سائنسدان کو تخلیق کائنات سے متعلق قرآنی آیات پر تبصرے کی دعوت دی گئی تو پہلے انہوں نے آیات کا مطالعہ اور ان پر غور و غوص کرنے کے بعد قرآن مجید کے نزول کے متعلق تفصیلات معلوم کی کہ یہ کہاں، کب اور کس پر نازل ہوا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، قرآن انتہائی بلند مقام سے کائنات کی وضاحت کرتا ہے، اس نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں موجود ہے، گویا اس نے ایسے مقام سے اسے دیکھا ہے جہاں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔